إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستو، آج کے اس پروگرام میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، ہم تمام کو حق بات سننے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، موضوع ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کی شخصیت کیا ہے؟ ہم ان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ان کا احترام، ان سے محبت یہ ایمان کا حصہ کیوں ہے؟ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک قرآن مجید کو پڑھا جاتا رہے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ وہ 3 مقامات کون کون سے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا ہے؟ حضرات، پہلا مقام سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ اے کائنات کے لوگو، سن لو، اگر تم لوگ میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین اکیلا اپنے نبی کی مدد فرمائے گا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ کافروں نے میرے نبی کو مکہ سے نکال دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، میرے نبی نے رخت سفر باندھا مدینے کی طرف۔ ثانی اثنین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا نبی اکیلا نہیں تھا بلکہ وہ 2 لوگ تھے۔ میرے نبی کے ساتھ ایک اور شخص تھا، یہ 2 لوگ تھے۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار کے اندر پہنچے، یعنی غار ثور میں پہنچے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب کہ میرا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اس وقت کو یاد کرو۔ حضرات، یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، میرا نبی کا ساتھی، میرا نبی کا دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، کامن انداز میں علی الاطلاق کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب نہیں کہا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ میرا نبی اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، تم گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ،
جب نبی نے یہ بات کہی کہ تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنی سکینت نازل فرمائی، اپنا سکون کو نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے لشکروں سے ان کی تائید فرمائی جن کو تم دیکھ نہیں رہے ہو۔ حضرات، کن کے اوپر اللہ رب العالمین نے سکینت نازل فرمائی؟ اللہ رب العالمین نے اپنا سکون کن کے اوپر نازل کیا؟ اس سلسلے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھبرا تو حضرت ابو بکر صدیق رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھبرا نہیں رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنا سکون نازل کیا، سکینت نازل کی۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں قرآن مجید کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ حضرات، اس کے علاوہ اور دو مقام ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مقام سورہ لیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور ان قریب جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، اللہ نے فرمایا کسی کا احسان اتارنے کے لیے وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بلکہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرات، یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم نے آپ کے اوپر احسان کر دیا، احسان کا بدلہ ہم نے احسان چکا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا احسان اتارنے کے لیے میرا یہ بندہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتا، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، میرا یہ بندہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، میرا یہ بندہ اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا یہ بندہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ حضرات، اکثر مفسرین نے ان آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جس انسان کا تذکرہ کیا گیا اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والے نہیں تھے، مال کو کماتے تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور جو مال کماتے تھے اس میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو یاد کیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی دعوت کا آغاز کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کی تصدیق کرنے والے کون لوگ تھے؟ غریب لوگ تھے، مسکین لوگ تھے، غلام لوگ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ ان کے مالک ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اپنے پیسے سے خریدتے اور ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ گھر پہنچتے تھے، والد ڈانٹتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد ڈانٹتے تھے، کہتے تھے تمہیں کام نہیں ملتا،
ان کمزوروں کو، ان غلاموں کو تم خرید کر کے آزاد کر رہے ہو، ان سے فائدہ کیا ہونے والا ہے، ان سے ہمارا کیا منافع ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو خریدتے، ان کمزور لوگوں کو خریدتے اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا کرتے تھے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، کہ جو انسان اللہ کی راہ میں جوڑے کو خرچ کرے، جنت کے دروازوں سے ایسے انسان کو بلایا جائے گا، اور جس انسان کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے وہ کیا ہی بہتر انسان ہے، وہ کیا ہی اچھا انسان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نمازی ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو انسان مجاہد ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو انسان روزے دار ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، جو انسان صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں، آپ ہمیں یہ بتائیں کیا کل قیامت کے دن کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایسا انسان بھی ہوگا۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ابو بکر تم بھی انہی میں سے ہو۔ حضرات، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح سے حضرات تیسرا مقام جہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا، سورہ زمر پارہ 24 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ نے فرمایا کہ جو نبی سچائی کو لے کر کے آئے، وصدق به، اور جس انسان نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، دونوں لوگ متقی ہیں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جس انسان نے نبی کی تصدیق کی، نبی کی سچائی کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرات یہ تین مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ یہ متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یہ میرے نبی کا ساتھی ہے۔ حضرت ابو بکر کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کی نیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر جب بھی مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔